آپ اسٹوڈنٹ ہیں چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کی، حافظہ شمائلہ فتح صاحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله العظيم۔ یہ تھیں حافظہ شمائلہ فتح صاحبہ۔ اب میں درخواست گزار ہوں فہیرہ انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی رحیم جار خان کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقات
والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق اللہ. اسی کے ساتھ ہی ہمارے قرات کے مقابلے اختتام کو پہنچتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر رحیلہ خالد قریشی صاحبہ کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. پروفیسر ڈاکٹر رحیلہ خالد قریشی صاحبہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد کل ذرۃ. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ. اللہم آمین. بہت محترم صدر مجلس پروفیسر ڈاکٹر شیخ شفیق الرحمان صاحب، بہت محترم ڈائریکٹر سیدر چیئر محترمہ سجیلہ کوثر صاحبہ، شیخ سعید صاحب کو بھی میں یہاں پر دیکھ رہی ہوں، ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب کو بھی میں یہاں پر دیکھ رہی ہوں، باقی اساتذہ کرام جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور خاص طور پر ججز حضرات جو یہاں پر ہمارے پاس مہمان ہیں آج، سب کو السلام علیکم. اور آپ سب کی آمد کا، تشریف آوری کا شکریہ، اور خاص طور پر ان بچے اور بچیوں کی آمد کا شکریہ جو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً اپنی محبت اور عقیدت کے ساتھ تشریف لائے ہیں. میں سب سے پہلے تو ایک بات عرض کر دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہو تو اس میں مہمان خصوصی کی حیثیت میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں لگتی کسی بھی انسان کے لیے. میں گزارش کروں گی کہ آئندہ اس میں آپ مہمان کے طور پر ضرور دعوت دیں، لیکن مہمان خصوصی، ذات ہی خصوصی آج تو ایک ہی ہے محفل کی، اس مجلس کی ایک ہی ذات ہے، وہی خصوصی ہے، وہی خاص ہے، وہی ہم سب عام ہیں. لہٰذا ہمارے لیے تو یہ زیبا ہی نہیں ہے کہ ان کی محفل ہو اور ہم اس میں مہمان خصوصی ہوں. وہ ذات، اسی کو سب مدح ہے، اسی کے لائق سب تعریفیں ہیں، اور اسی کے لائق سب مقام ہیں، درجے ہیں. تلاوت سنی اور یقیناً اللہ کا کلام، اور پھر خوش الحانی کے ساتھ، حسن اسلوب، حسن ادائیگی کے ساتھ سنا جائے تو، ادا کیا جائے تو اور بھی زیادہ اثر کرتا ہے. اللہ کا کلام تو ویسے ہی اثر رکھتا ہے، اور جب ہم اس کو باقاعدہ سنتے ہیں، ماہر حضرات جو اس میں مہارت رکھتے ہیں، تو یقیناً اس کا اثر دوگنا چوگنا ہو جاتا ہے. اور اس کیفیت میں ابھی میں سرشار تھی کہ مجھے حکم ہو گیا کہ آپ آئیں، تو اب میں سوچتی ہوں کہ میں کیا کہوں، اس قدر خوبصورت سب میں سن رہی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فن جو آپ کو دیا ہے، یہ جس ہم اس میں جو درجہ بندی کر رہے ہیں، یہ درجہ بندی دنیاوی لحاظ سے ہے،
ورنہ یقین مانیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس سے کہ جو بھی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حسن ادائیگی کے ساتھ اس کے کلام کو ادا کرتے ہیں، تجوید کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے بڑا مرتبہ بھی ہے اور اجر بھی ہے۔ تو اس چیز کو آپ نہ سوچیں، آپ سب نے بہت اچھی تلاوت کی، اور بچوں نے بھی اور بچیوں نے بھی، لیکن یہ سارا بہرحال ایک دنیا کا نظام ہے، اس کو ہم نے ایک کیٹیگرائز کرنا ہے، ایک درجہ بندی کرنی ہے۔ اور مجھے یاد آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے کہ جب تم میں سے کوئی کام کرے تو اس کو اچھے طریقے سے ادا کرے۔ تو میں گزارش کروں گی، نصیحت کروں گی اپنے بچے اور بچیوں کو کہ وہ جو بھی کام کریں اور اس کو حسن اسلوب سے ادا کریں، اور خاص طور پر یہ والا کام جو آ جاتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، ان کی نعت گوئی کے حوالے سے ہے، یا قرآن پاک کی تلاوت کے اعتبار سے ہے، تو اس کو اگر آپ حسن اسلوب سے اچھے طریقے سے انجام دیں گے تو یقیناً اس کا جو اجر ہے وہ بھی آپ کو زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کے لیے اس کی تاثیر ہے قلوب و اذہان پر وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ میں اس موقع پر یقیناً اعتراف کروں گی سیرت چیئر کی خدمات کا، اس طرح کی مجالس کا اہتمام وہ اکثر کرتے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے کرتے ہیں۔ اس میں یقیناً جو فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک لرننگ ہے، یا فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز ہے، اس کا بھی ان کی جو صدارت ہے یا ان کے جو عمید ہیں ان کا بھی حصہ ہے، اور سب سے زیادہ اس میں جو میں کہوں کہ اگر اس میں جو حوصلہ افزائی ہے وہ ہمارے یونیورسٹی کے وائس چانسلر محترم پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کی ہے، جو اس طرح کے جو مجالس ہیں علمی، ادبی اور دیگر، اس وقت یونیورسٹی میں اس قدر ہم نوعیت کی اس طرح جو ہمہ جہات وہ ایکٹیویٹیز جاری ہیں، سرگرمیاں جاری ہیں کہ، اور یقیناً ان سب میں ہمارے جو وائس چانسلر ہیں موجودہ پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب، ان کا ویژن شامل ہے، ان کی حوصلہ افزائی شامل ہے، ان کی رہنمائی شامل ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہ سلسلے اسی طرح جاری و ساری رہیں گے۔ ہم سب جانثاران نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے والے ہیں، یقیناً ہم اس کو سمجھتے بھی ہوں گے، اور اگر نہیں سمجھتے تو آج سے طے کر لیں کہ آپ نے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کے پیغام کو سمجھنا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا ہم یہ کرتے ہیں، اپنے ساتھ ایک ظلم کرتے ہیں کہ جب ہم ترجمے کے ساتھ قرآن شریف کو پڑھنا ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب ہمیں سب کچھ آ گیا، اور ہم اس کی تعبیر جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں آیات کی، لوگوں کو کے مسائل کے سلسلے میں۔ اور اس وقت جو زمانہ ہے یہ زمانہ بڑا مشکل دور ہے۔ اول ہر دور کی کچھ مشکلات رہی ہیں، آج کل ٹیکنالوجی نے اس کو مزید پیچیدہ بنا دیا، اور اس طرح کے مسائل اس وقت میں آ رہے ہیں سامنے کہ جن کے اوپر ہر عام و خاص جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا۔ ان چیزوں کے لیے علماء کو رہنے دیں، ان باتوں کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ آپ کو جو معاشرتی مسائل اس وقت پیش آ رہے ہیں وہ سب بھی قرآن کریم کی روشنی میں یقیناً ان کا حل موجود ہے، لیکن ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کو کچھ جانتے ہیں تو ہم اس کے اوپر فتوے دینے شروع کر دیں۔ یہ کام بھی علماء کا ہے، اور علماء کرام سے میں تشریف رکھتے ہیں، میری درخواست ہوگی کہ اس سلسلے میں امت کو اور خاص طور پر پاکستان کے لوگوں کو ضرور درست رائے سے آگاہ کریں۔ جیسے آج کل ٹرانسجنڈر کا مسئلہ چل رہا ہے، اسی طرح سے ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت سارے مسائل جو پیش آ رہے ہیں، ان کے سلسلے میں یقیناً ہمارے عوام کچھ نہ کچھ شعور رکھتے ہیں، لیکن اس شعور کو درست سمت میں لے جانے کے لیے ہمیں علماء کی خدمات درکار ہیں، اور یقیناً اگر وہ درست سمت میں
عوام کی رہنمائی کریں گے تو ایک اچھی باشعور قوم وجود میں آئے گی۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کروں گی، خاص طور پر ڈائریکٹر سیرت چیئر کا، اور خاص طور پر جو ہمارے عمید ہیں، ڈین ہیں ہماری فیکلٹی کے، ان کا، اور پھر سب سے بڑھ کر کے پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کا بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ تھیں پروفیسر ڈاکٹر راحیلہ خالد قریشی صاحبہ۔ وہ اپنے تجربات سے ہمیں آگاہ کر رہی تھیں، ہمیں نصیحتیں کر رہی تھیں، اور اس پروگرام کے انعقاد میں جہاں کچھ لغزشیں ہم سے ہو رہی ہیں اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ اب ان کاغذوں سے